وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال في موضع آخر لا إيمان لمن لا غيرة له، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام اور معزز دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا کرم، بڑا فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسے قیمتی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ ایسے نبی کے امت میں پیدا فرمایا جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک فتنہ ابھرتا ہے۔ اس دور کا فتنہ بے حیائی کا فتنہ ہے۔ آج ہمارے نئی نسل کے نوجوانوں کے اندر جو چیز پھیلتی جا رہی ہے اور زمانہ جسے دیکھ رہا ہے اسے بے حیائی، فحاشی اور عریانت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بے حیائی ایک زبردست فتنہ ہے، اور ہمارے اسلام کے ماننے والے مومن بھائی بھی اگر بے حیائی جیسے کام انجام دے تو پھر مومن اور اسلام ان کے نزدیک کیا معنی رکھتا ہے؟ کافر کی زندگی اور ایک مومن کی زندگی میں فرق ہے۔ غیروں کی زندگی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کافر کا مقصد زندگی آخرت کی تیاری نہیں ہوتی ہے، وہ اسی دنیا میں اپنی زندگی کو من چاہی زندگی گزارتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی یہ محدود ہے، اس لیے وہ عیاشی میں اور بے حیائی میں زندگی گزارتا ہے۔ چونکہ یہ یقین نہیں، یہ ایمان نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ زندگی ملے گی، حساب اور کتاب ہونا ہے، اور اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کام کی زندگی ہے اور عبادت کی زندگی ہے۔ مومن اور غیر مومن کی زندگی میں فرق یہی ہے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ آخرت کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ اٹھائے جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس لیے اس زندگی میں آخرت کی تیاری مطمح نظر رہتی ہے اسے، مومن بھائی کی۔ اور غیروں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی یہ محدود زندگی ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں جیسی زندگی گزارنی ہے، من چاہی زندگی گزارنی ہے، عیاشی میں، بے حیائی میں زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ہم مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی منمانی زندگی نہیں ہونی چاہیے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں جو فتنہ ابھر رہا ہے اور اس فتنے کو ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے وہ ہے بے حیائی کا فتنہ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا والی زندگی، پاکیزہ زندگی، پاک طینت والی زندگی یہ مسلمان اور مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ اور ایک مومن کی زندگی بھی ہونی چاہیے پاک دامنی والی زندگی، حیا والی زندگی، بے حیائی سے دور ہو، فحاشی اور عریانیت سے دور ہو، پاک زندگی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں مومنین کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنین کی جو زندگیاں ہوتی ہے وہ پاک والی زندگی ہوتی ہے، حیا والی زندگی ہوتی ہے۔
حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے لا ایمان لمن لا غیرت لا، وہ مومن کامل نہیں جس کے اندر غیرت نہیں، حیا نہیں، پاک دامنی والی زندگی نہیں ہے، حیا والی زندگی نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ لا ایمان لمن لا غیرت لا، حدیث پاک میں۔ دوسری جگہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولد آدم اغیر منی واللہ اغیر منی، کہ اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت مند اور حیا کی صفت اگر کسی کے اندر ہے تو مجھ میں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد آدم میں، دنیا میں جتنے بھی آدمی آنے والے ہیں یا آئیں گے، سب میں سب سے زیادہ حیا والی صفت میرے اندر ہے، یعنی غیرت والی زندگی ہے۔ واللہ اغیر منی، اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات غیرت مند ہے، وہ غیرت مند کو پسند فرماتے ہیں جس کے اندر غیرت والی زندگی ہوگی، حیا والی زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی، اللہ رب العزت ایسی زندگیوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں حیا اور پاک دامنی کا درس دیا ہے، سبق دیا ہے، تعلیم دیا ہے، چنانچہ مومن مردوں کے لیے الگ خطاب کیا ہے اور مومن عورتوں کو الگ سے خطاب فرمایا ہے۔ رب کائنات سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی آپ مومن مرد سے فرما دیجئے جو ایمان لا چکے اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، احکامات پر، سارے احکامات پر ایمان لا چکے ہیں، ان مومن مرد حضرات کو یہ حکم دے دیجئے یغضوا من ابصارهم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ کتنی بہترین تعلیم دی ہے، کتنا بہترین سبق دیا ہے۔ رب کائنات مومنین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے نبی آپ مومنین سے فرما دیجئے، مومن مرد حضرات سے یہ فرما دیجئے کہ جب وہ راستے سے چلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ یہ پاکیزہ والی زندگی ہوتی ہے، یہ حیا والی زندگی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو میں جب دیکھا کرتی تھی تو اس قدر حیا ٹپکتی تھی، اس قدر حیا تھی کہ مدینے کی کنواری عورتوں کے نگاہوں کے اندر، آنکھوں کے اندر بھی اتنی حیا نہیں ہوتی تھی جس قدر حیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے اندر حیا ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے قل للمؤمنین، مومنین مرد سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ پھر الگ سے فرمایا مومنہ عورتوں کے لیے بھی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، جس طرح مومن مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورتوں سے اپنی نگاہ کو بچائے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ غیر محرم مرد کی نگاہ ان پر نہ پڑے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے جو ایمان لا چکی ہے اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان مومنہ عورتوں سے آپ فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ یہ اسلام کا حسن مزاج ہے، کسی مذہب میں یہ تعلیم نہیں دیا ہے۔ جس طرح تعلیم اسلام اور شریعت کے اندر دی ہے، یہ ایک حسن مزاج ہے، ایک اچھا مزاج ہے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ آج کے دور کے، آج کے زمانے میں نگاہیں اس قدر خراب ہو چکی ہے لوگوں کی، اس میں چاہے نوجوانوں کی نگاہیں، چاہے بوڑھوں کی نگاہیں ہو، چاہے پڑھے لکھے یا ان پڑھ، سب لوگوں کی نگاہیں بری ہو چکی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، ایک شرمگاہ کی اور ایک نگاہوں کی۔ آج ہماری نگاہیں کس قدر مایوب ہو چکی ہے، کس قدر شرمندہ ہو چکی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے،
پاک صفت والی زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب مسجد سے باہر ہوتے ہیں چند قدم چلتے ہی ان کی نظر جو ہے نگاہیں ڈگمگانے لگتی ہے، ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو حیا والی صفت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، تاریخ کے حوالے میں چلتا ہوں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حیا والی صفت کو بھر دی تھی، کس طرح پاکیزہ زندگی بھر دی تھی۔ ایک عورت ہے جو یمن سے چل کر مدینہ طیبہ اکیلی آئی تھی، یمن سے چل کر مدینہ طیبہ اکیلی آئی، کئی میلوں کا سفر کی ہوگی، ویرانوں کو بھی سفر کیا ہوگا، جنگلوں آبادیوں کو بھی سفر کیا ہوگا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، دور ہے، ان کی خلافت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، امیر المؤمنین خلیفۃ المؤمنین ہے۔ جب یہ واقعے کی خبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے تو اس عورت کو بلواتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو بلواتے ہیں جو یمن سے اکیلی چل کر مدینہ طیبہ پہنچی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوایا، بلوانے کے بعد سب سے پہلے پوچھا کہ تم اکیلی سفر کیوں کیے ہو، تم کو اکیلی سفر کرنا نہیں چاہیے تھا، کیوں کیے ہو؟ عورت نے کوئی عذر پیش کیا، کوئی مجبوری پیش کیا۔ بہرحال جب عذر پیش کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ یمن سے چل کر مدینہ طیبہ تم اکیلی آئے ہو، تمہارے پاس مال و دولت بھی تھی، جان و مال اور عزت و آبرو کا خطرہ تھا، تم یہ بتاؤ یمن سے لے کر مدینے تک بھی حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، ان کی خلافت تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم یمن سے چل کر مدینہ طیبہ اکیلی آئے ہو، تم راستے میں لوگوں کو کس حال میں پائے ہو، راستے میں لوگوں کو کس حال میں پائے ہو؟ وہ عورت بولتی ہے، فرماتی ہے میں نے سب کو ایک ہی ماں باپ کے اولاد جیسے پایا، سب کی نگاہیں پاکیزہ تھی، سب کی نگاہیں پاک تھی، ان کی نظر ہم پر نہیں پڑی، ہماری نظر ان پر نہیں پڑی۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جو یمن سے چل کر مدینہ طیبہ اکیلی چل کر آئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے، زمانہ ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے کیسا معاشرہ ہمیں دیا، کیسا سماج دیا، کیسی سوسائٹی دیا کہ ایک عورت یمن سے چل کر مدینہ طیبہ آ رہی ہے لیکن غلط نگاہیں ان پر نہیں پڑ رہی ہے، سارے کے سارے لوگوں کو ایک جیسے پا رہے ہیں، پاکیزہ اور حیا والی زندگی ان کو دیکھ کے جو ہے پا رہی ہے، اور فرماتی ہے کہ میں نے سفر کیا، عزت و آبرو کا خطرہ تھا، لیکن میں نے ایسا سفر کیا ہے کہ سب کی نگاہیں بالکل ایک جیسی تھی، کسی کی نگاہ غلط طریقے سے نہیں پڑی۔ یہ حال تھا، یہ زمانہ تھا، یہ معاشرہ تھا، یہ سماج تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ